آج کچھ تاخیر سے حاضر ہوا، نماز تراویح کے ختم ہونے میں کچھ دیر ہوئی، اس وجہ سے آپ حضرات کچھ انتظار کرنی پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، گزشتہ کل ہمارا درس سورہ کہف کے متعلق چل رہا تھا۔ سورہ کہف کے فضیلت میں ایک فضیلت یہ بتائی گئی کہ دجال کے فتنے سے حفاظت سورہ کہف کی وجہ سے، سورہ کہف کی یاد اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھنے سے دجال کی فتنے سے حفاظت اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ دجال اور اس کی آمد، اس کی شرارت، اس کے فالوورز، اس کو ماننے والے اور اس کو سخت سے سخت مقابلہ دینے والے کہاں نکلے گا، کہاں گھٹنے ٹیکے گا، کیا اس کی شرارتیں ہوں گی، کیا اس کی دسیسہ کاریاں ہوگی، یہ تمام کی تمام تفصیلی طور پر آپ نے کل سماعت فرمایا۔ اور اس کے بعد چونکہ سورہ کہف ہی کے اندر چونکہ یہودیوں سے پوچھ کر کفار مکہ جو آئے تھے وہ 3 سوال تھے، 3 سوالوں میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا، دوسرا سوال ایک عالمی سیاح کے متعلق تھا، ایک
ٹورسٹ، ایسا عالمی سیاح جو پوری مشرق و مغرب تک گھوما ہو. تو یوٹیوب لنک بھیجو بول کے بول رہا ہوں، یہ اس کے اوپر شیئر کریے. تو دوسری سوال یہ ہے کہ وہ عالمی سیاح کے متعلق. تو یہ عالمی سیاح جو ہے کون ہے؟ یہ عالمی سیاح ذوالقرنین ہے. سورہ کہف ہی میں یہ ذوالقرنین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. انہوں نے سوال کیا تھا، اللہ رب العزت نے تاخیر سے جواب بھیجا لیکن بھیج دیا ہے. ذوالقرنین جو بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک سیاح تھا، جو اپنی اس زمانے کی اپنے وسائل کی کمی کے باوجود، یعنی ایسے آج کی طرح وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود اس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا. تو اس کا ذکر وہ بہت مشہور ہوا، تو اس کا ذکر پوچھا گیا تو قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی فرمایا. تو ذوالقرنین کا ذکر ہوتے وقت ذوالقرنین پہلے مغرب کی طرف گیا جہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں کا تذکرہ ہوا. وہاں سے پھر چکر کاٹتا ہوا اس جگہ پہ گیا جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر فرماتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین، جب وہ دو بڑی بڑی دیواروں کے درمیان پہنچا تو وہاں بھی ایک قوم کو پایا، اور ایسی قوم تھی جس کو بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کی جہالت کی وجہ سے تھی یا ان کے لینگویج کوئی اور تھی، بہرحال. لیکن انہوں نے ذوالقرنین کو جب دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے، سمجھدار ہے، ہمارا کچھ مدد کر سکتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر یاجوج ماجوج کے قوم کی شکایت کی. قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر جو ہے سورہ کہف میں ایک جگہ آیا ہے اور دوسری جگہ سورہ انبیاء میں ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 اور سورہ کہف میں آیت نمبر 92 to 99 یہ یاجوج ماجوج. عام طور پر ہم لوگ یاجوج ماجوج دو لوگوں کا سمجھتے ہیں، دو لوگوں کا نام سمجھتے ہیں. یہ بات غلط ہے. یاجوج ماجوج پوری ایک قوم ہے، ایک قوم کا نام ہے. تو وہ قوم اس زمانے میں وہ جو لوگ تھے وہاں پر کہاں تھے پتہ نہیں، کہ وہاں ان کو ستا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کر دیں گے، ہم کو ان سے چھٹکارا دلا دیں. تو ذوالقرنین نے ان کی مدد سے ایک بہت مضبوط دیوار ان میں اور یہ انسانوں کے درمیان قائم کر دی. تو ان لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان قائم کی. تو وہ دیوار بہت طویل دیوار، بہت مضبوط دیوار. اس کا میٹیریل کیا تھا؟ قرآن مجید میں تفصیلی طور پر اس کا ذکر آیا ہے. آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا کہ ایک منٹ مائک تھوڑا سا اچھا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں دیوار برابر کر دوں گا، میرے لیے تانبا لاؤ. تانبا لا کر کے، تانبا وغیرہ ڈال کے زبر الحدید یعنی تمام لوہا تانبا ڈال کر اس کو بنایا گیا. بڑی تفصیل، یعنی بہت مضبوط دیوار انہوں نے بنا دیا. اب قرآن مجید میں یہ ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ وہ دیوار کو نہ توڑ سکے. اب وہ دیوار کے پیچھے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ دیوار کو ختم کر توڑ کر آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کریمہ میں ہے کہ یہ لوگ روزانہ اپنے ہتھیار لے کر کے اپنی جو بھی توڑنے کی یعنی دیوار توڑنے کی جو ساز و سامان ہوتے ہیں وہ تمام لے کر کے نکل رہے ہیں. حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے کہ روزانہ نکل رہے ہیں لوگ، نکل کر صبح سے لے کر شام تک وہ دیوار کو توڑتے ہیں اور ٹوٹتے جاتی ہے دیوار، تھوڑی تھوڑی ٹوٹتی ہے. ہم بچپنے سے ہم ایک چیز سنتے تھے، لوگ سن رہے تھے کہ وہ لوگ اپنی زبان سے دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات غلط ہے. چاٹنے کا ذکر کہیں پر نہیں ہے. احادیث کریمہ میں، صحیح احادیث میں جو ذکر ہے، یاجوج ماجوج چاٹتے نہیں ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کدالوں سے، اپنے تمام جو ان کے پاس اوزار ہے، جو بھی ان کے پاس ٹولز ہے، اس سے دیوار کو توڑتے ہیں، کھودتے ہیں، روزانہ کھودتے ہیں. اور اتنی کھود دیتے ہیں، اتنی وہ کر دیتے ہیں کہ اب ان کو دنیا دکھنے لگتی ہے، سورج دکھنے لگتا ہے. اب وہاں کے دنیا کی آبادیوں کی طرف ان کو ایک نکلنے کی خلاصی دکھنے لگتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. اور شام ہوتے ہوتے ان کا جو مین باس ہے، ان کا جو بڑا ہے، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ بھائی چلو اب تو تقریباً آدھا کام 50% کام ہو گیا ہے، اب ہم یہ کام باقی 50-60% جو کام ہو گیا ہے، باقی 40-35% کام ہم کل کریں گے. اور یہ نکل جاتے ہیں اور جا کر کے سو جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتے ہیں تو دیوار پھر ویسے ہی برابر ہو جاتی ہے.
روزانہ کا معمول یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باضابطہ طور پر اس کا ارشاد فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاص طور پر حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ روزانہ دیوار توڑیں گے. اب کیا بات ایسی رہ گئی ان کے درمیان؟ دیکھیے بڑی سخت قوم ہے، بڑی خطرناک قوم ہے. یہ کتنی ہوگی، کتنی سخت ہوگی، میں آگے بتاؤں گا. لیکن ایک بڑی بات یاد رکھے، قادر مطلق مالک اللہ رب العزت تم کتنے ہی طاقتور ہو جاؤ، بڑی چھوٹی سی چیز میں آپ کو رکا کر رکھ سکتے ہیں. یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار کے پیچھے سے ادھر آنا ہے، بس اس زمین پر آ گئی تو پوری زمین کو تباہ و تاراج کر دیں گے، پوروں کو تہس نہس کر دے گی. کسی کی قوت، کسی کی طاقت نہیں چل سکے گی. آج کا لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے، اس زمانے کے اس سے سخت لاک ڈاؤن ہوگا. لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پائیں گے، وہ بہت فساد مچائیں گے، اور تعداد میں ہم سے 100 ٹائمز بڑے ہوئے ہوں گے، بلکہ کئی ہزار ٹائم ہم سے بڑے ہوئے ہوں گے. میں آگے مثال دیتا ہوں آپ کو. تو یہ لوگ آئیں گے. اب یہ لوگوں کو آنے رکاوٹ کیا ہے بھائی؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ روزانہ جو آدھی دیوار توڑ کر جا رہے ہیں نا، جاتے وقت وہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم آئیں گے تو یہاں دیوار ایسے ہی ہوگی ہم توڑیں گے. بس ان کے دماغ کے اندر لفظ انشاءاللہ نہیں آ رہا ہے. جس دن ان کو انشاءاللہ یاد آ جائے گا بس وہ باہر آ گئے. ان کی اس دنیا کو تباہ کرنے میں رکاوٹ صرف لفظ انشاءاللہ کا ہے. مالک کتنی چھوٹی چیز کی وجہ سے انہیں روکے رکھا ہے، کسی لمحے بھی اس کی اگر القاء فرما دے اور وہ یاد آتے ہیں تو وہ فوراً ادھر آ جائیں گے. بہرحال حدیث شریف میں یاجوج، سب سے پہلی حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے فکر مند گھر میں داخل ہوئے. فرمایا دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فزعا، یعنی ایک بڑے فکر مند ہو کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرما رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے ویل للعرب، ویل للعرب من شر قد اقترب. فرمایا کہ ایک سخت فتنے سے ایک ہلاکت ہونے والی ہے عرب کی، جو بہت قریب آنے والا ہے. فتنہ آنے والا ہے، اس سے ہلاکت ہونے والی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا، ایسا ارشاد فرمایا، اتنا سا سوراخ بن گیا ہے یاجوج ماجوج کی دیوار میں. کب فرمایا؟ 1450 سال پہلے حضور نے فرمایا. یعنی بڑے فکر مند اپنے گھر میں داخل ہوئے. ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش تھی. حضور سے پوچھا کہ آپ فکر مند ہیں؟ تو فرمایا کہ ہلاکت ہے عرب کے لیے، بہت جلد ایک فتنہ آنے والا ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے اندر اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا 1450 سال پہلے جب اتنا سوراخ تھا تو اب کیا عالم ہوگا، آپ غور فرمائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اور اپنے انگوٹھے کے ذریعے یعنی اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افنہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ وہ فتنہ جب آئے گا تو کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے میں نیک آدمیاں بھی رہیں گے؟ یہ دیکھیے بڑی اہم حدیث ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، ہم لوگ اچھے ہیں نا بھائی، ہم تو حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں، ہم تو اچھے کر رہے ہیں، تو کیا ہم میں نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ حضرت زینب بنت جحش نے سوال کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. قال نعم اذا کثر الخبث، فرمایا کہ جب خباثت، گندگی، نجس کام، بے پردگی، بے حیائی، ننگ، بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، نگاہیں بے حیا ہو جائے گی، کان بے حیا ہو جائیں گے، ذہن بے حیا ہو جائیں گے، طبیعتیں بے حیا ہو جائیں گی، آنکھ برہنے ہو جائیں گے، لوگ برہنہ چیزوں کو دیکھنا پسند کریں گے، سننا پسند کریں گے، سوچنا پسند کریں گے، برہنہ ہونا پسند کریں گے، کپڑے ویسے ہی پہننا پسند کریں گے. یہ جو خباثت آ جائے گی تو پھر چند لوگ اچھے ہو گئے تو ان کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کے باوجود ہلاکت ہوگی. فرمایا اللہ اکبر. حضرت زینب بنت جحش نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پھر ہم میں اچھے لوگ ہوں گے تب بھی؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یعنی خباثت اور نجاست گندگی ایک لمٹ میں رہتی تھی، چند لوگ ہوتے تھے، کثرت میں لوگ ہونے لگے تو اس وقت کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اچھے لوگ بھی اس کے اندر ڈوبیں گے۔ اور یہ اب یاجوج ماجوج کے متعلق چند احادیث کریمہ آپ سنتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا وہ حدیث امام احمد بن حنبل نے ذکر کی ہے، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، سورہ کہف کی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يرون لشعاع الشمس۔ ابھی میں نے اس کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ کو سنا دیا کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ سورج کی روشنی دیکھنے آتے ہیں، این ٹائم پہ وہ پھر جاتے ہیں، گھر میں سو جاتے ہیں، کل آئیں گے، پھر وہ انشاءاللہ بھول جاتے ہیں، تو پھر ان کا معاملہ ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل آپ نے سماعت کی اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان کا معاملہ کیا ہوگا، ایسے ہی ہوگا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو انشاءاللہ یاد آ جائے گا، تو پھر وہ لوگ دیوار کھود کر کے یعنی پوری دیوار ختم کر کر پھر نکل آئیں گے۔ اور جب نکل آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے تو زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، جتنا پانی ندیوں میں، کنٹوں میں، آپ کے پاس جو تالابوں میں نظر آ رہا ہے ان کو بس نہیں ہوگا، پانی پی جائیں گے۔ اور لوگوں میں ایسا فتنہ، ایسی قتل و غارت گری جاری یعنی برپا کریں گے کہ لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے، بڑی بڑی قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، جیسے آج گھروں میں بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس وقت وہ فتنہ اس سے بڑا ہوگا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرونا وائرس کا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، مسلمان ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ارے میں آپ کو بتلا دوں، دنیا والوں کو میں بتلا رہا ہوں کہ تم لوگوں کا علم نہیں ہے۔ ہمیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ فتنے ہمیں یاد ہے، یہ فتنے ہمارے پاس بہت چھوٹے ہیں، ضرور ہم آپ کے ہمارے خیال کریں گے ہم، لیکن ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے فتنے ہم پہلے کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے فتنوں سے بڑے فتنوں کی تیاری کرو۔ جیسے آج آپ پریکاشنز لینے کے لیے، سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کرتا، جو ماسک نہیں لگاتا، اور جو آدمی سینیٹائزر یوز نہیں کرتا، جو آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا، گھر کے باہر نکل رہا جیسے قانون کی نظر میں مجرم ہے، اتنے بڑے فتنہ آنے والا ہے، اتنی خباثتیں اس لیے دنیا میں نہ پھیلاؤ، وہ آپ اس خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہمارا دل بھی ایسے ہی اوٹتا ہے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم مجرم ہے، اگر کوئی انسان خلاف ورزی کرتا ہے تو مجرم ہے، ہاں مجرم ہے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والا، لیکن تم بھی مجرم ہے جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تم بھی مجرم ہے جو بے شرمی پھیلا رہے ہیں، تم بھی مجرم ہے جو لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، تم بھی مجرم ہے عورت کو بے پردہ کیے ہوئے ہیں، تم بھی مجرم ہے شراب کو عام کیے ہوئے ہیں، تم بھی مجرم ہے انسانیت کے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو جیسے وہ دشمنی ہے جو لاک ڈاؤن توڑنے والا مجرم ہے، اس سے 10 ٹائمز زیادہ بڑے مجرم تم ہیں، زمین خراب کر دیں گے یاجوج ماجوج آ کر۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے فتنے کی طرف ہمیں نشاندہی فرمائی۔ تو آپ نے سنا وہ آئیں گے پورا پانی ختم کر دیں گے، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ انتظار کریے، اور فتنہ برپا کریں گے، لوگوں کو بند کر دیں گے گھروں کے اندر، قلعوں کے اندر لوگ بند ہو جائیں گے، اور جب لوگوں کو مار مار کر تباہ کریں گے، جہاں دیکھیں گے اب لوگ چھپ جائیں گے، خالی ہو جائے گا، سناٹا ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں گے وہ لوگ کہ سب لوگ زمین میں سے ختم ہو گئے، ہماری حکومت اب صرف ہم ہی ہم ہیں، کہہ رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان کی تھنکنگ، ان کی کج فہمی دیکھیے، صرف طاقت ہو جانے سے کام نہیں ہوتا، عقل بھی چاہیے۔ اس کے بعد کہیں گے وہ لوگ کہ زمین والے تو ختم ہو گئے، اب آسمان کی طرف تیر ماریں گے۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف تیر ماریں گے اور کہیں گے کہ اب یہ تیروں سے ہم آسمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت بڑے حکیم ہے اور جانتے ہیں بندوں کی شرارتوں کو۔ اللہ رب العزت ان کے تیروں کو پرندوں کا خون لگا کر کے نیچے بھیجیں گے، خوش ہو جائیں گے، اچھلیں گے اور کہیں گے کہ اب آسمان والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے اور زمین والوں پر بھی غالب آ گئے. اور حضور اس کے بعد فرماتے ہیں, یہ بات غور سے سنیں, والذی نفسی بیدہ ان دواب الارض, میری جان جس ذات کے قبضے میں ہے, فرمایا کہ ان کا خون اور زمین کے جانور ان کا گوشت اور ان کا خون کھا کر کے خوب موٹے ہو جائیں گے, اتنے وہ مریں گے. فرمایا زمین کے جانور ان کا گوشت اور خون کھا کر کے بڑے موٹے تازے ہو جائیں گے, اتنی تعداد میں وہ مریں گے. فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آرام سے بیٹھو, ڈسٹرب مت کرو, آپ بھی انہوں بھی سکون سے بیٹھو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کل ہم نے سنا کہ دجال کو باب لد, یاد رکھے لد, باب لد پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اب وہ لد کو آج کے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ایک منٹ. ہاں دیکھیے آج کے زمانے میں آپ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, باب لد آج بھی مقام ہے, وہ مقام جو ہے LYDDA, اس مقام کا آپ اسپیلنگ اس کو کس طریقے سے آپ پروناؤنس کرتے ہیں دیکھ لیجئے, وہ مقام آج ہی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, امام مہدی, یہ پورے دجال کا خاتمہ کر کر ابھی واپس آئیں گے. حضرت عیسیٰ موجود ہوں گے, ابھی واپس آئیں گے. اچانک یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلنے کی اطلاع ملے گی. اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گے کہ دیکھو فوراً اپنے ساتھ جتنے حواریین ہیں, جو لوگ اندر جا کر کے چھپ گئے, جو آپ کے ساتھ کی جو آپ کی فوج ہے, انہیں لے کر کے پہاڑ پر, کوہ طور پر چلے جائیے, پہاڑ پہ چلے جائیے اور وہاں پر رہ جائیے, وہیں عبادتیں کریے. حضرت عیسیٰ اوپر چلے جائیں گے اور اس وقت تک یہ تباہیاں مسلسل مچاتے رہیں گے. آخر میں حضرت عیسیٰ, یہ پورے احادیث ایک ایک کر کے پڑھنے کے میرے پاس وقت نہیں ہے, چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد خوب دعا کریں گے اللہ رب العزت سے, بہت گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ مالک کیسے لوگ ہیں, پوری زمین کو اجاڑ دیے ہیں, زمین میں دندناتے پھر رہے ہیں, ختم کر دیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون, جب ان کی دیوار کھول دی جائے گی تو وہ کیسے آئیں گے, فوج در فوج, چلتے ہوئے نہیں, دکھنے میں آپ کو دکھیں گے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں. پانی جیسے اوپر سے گرتا ہے نا, کیسے پھسلتے ہوئے جاتا, ایسے فوج در فوج بڑی بڑی پہاڑیوں سے لڑکتے ہوئے پھسلتے ہوئے, اتنی فوج ہوگی. ایک حدیث میں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے ہوں گے تعداد میں؟ حضور نے مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو ایک بیل ہے اور وہ بیل بالکل سفید کلر کا بیل ہے, یعنی پورے بال اس کے سفید ہے, اور اس کے اوپر صرف ایک لائن بلیک ہو, ایک لائن. تو بتاؤ کہ وہ بلیک لائن جتنی ہے نا پورے سفید بیل میں, وہ بلیک لائن تم لوگ ہو, اور باقی وہ جتنا سفید جتنے بال ہیں وہ پورے یاجوج ماجوج ہے. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فوج ہوگی, کتنے ٹائم وہ زیادہ ہوں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں 99% لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی 1% جنت میں جائیں گے. فرمایا کتنے؟ 99% لوگ دوزخ میں جائیں گے اور 1% جنت میں جائیں گے. صحابہ بڑے فکر مند ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ وہ 1% کون ہوں گے, وہ 99% کون ہوں گے اور 1% کیا ہوں گے؟ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ وہ 1% تم لوگ ہوں گے, وہ 99% پورے یاجوج ماجوج ہوں گے. فرمایا یعنی بہت ہوں گے تعداد میں, ہم سے بہت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے حالات کو دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے یاجوج ماجوج یہ تباہی مچائے ہوئے ہیں, زبردست تباہی مچائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے, مالک اس زمین کو سدھار دے, مالک یہ فتنے سے ہم کو بچا لے یاجوج ماجوج کے لیے. اور کون مقابلہ کر سکے گا؟ حضرت عیسیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ عیسیٰ تم اور تمہاری فوج یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. ان کی تعداد بڑی ہے, ان کی قوت بڑی ہے, ان کی طاقت بڑی ہے, ان کے پاس ہتھیار ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار ہے.
ان کے پاس تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، ان کے پاس ترکش بھی ہے، یہ سب تین تین ہتھیار لیے ہوئے، تیر کمان اور ترکش لیے ہوئے ہوں گے اور مارتے جائیں گے. آخر میں کوئی ان کو نہیں روک سکے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور خوب دعا کریں گے، گڑ گڑا کے دعا کریں گے. یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کی بات سن لیں گے اور اپنی ایک فوج بھیجیں گے. یاد رکھیں اللہ رب العزت کی فوج صرف وہی نہیں ہے جو جنگ بدر میں آئی تھی. صرف جنگ بدر میں جو دکھ رہی تھی 313 وہی اللہ کی فوج نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی فوج ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا جنگ بدر کے اندر 5000 شملے بنے ہوئے فرشتوں کو ہم نے نازل کیا تھا. 5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 کو نازل کیا تھا. شملے بنے ہوئے فرشتے تھے جنگ بدر میں آئے تھے. اللہ کی فوج وہ بھی ہے. اللہ کی فوج صرف وہی نہیں ہے. ابرہا لشکر لے کر کے آیا تھا، ابرہا لشکر لے کر کے آیا تھا. اس کے اوپر ابابیل آ کر کے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اوپر سے کنکر برسائے تھے. اللہ کی فوج وہ بھی ہے. اللہ کی فوج ابابیل بھی ہے. اس سے پہلے دوسری قوموں کے پاس اللہ رب العزت کی فوج ہوا کی شکل میں آئی. کسی کے پاس پانی کی، حضرت نوح کے پاس پانی کی شکل میں آئی ان کی قوم کے پاس. کسی کے پاس یعنی ٹڈوں کی شکل میں آئی اللہ کی فوج. کسی کے پاس سانپ اور بچھوں کی شکل میں آئی اللہ کی فوج. اللہ کی فوج مختلف طریقے سے ہے. اللہ کی فوج کسی بھی طریقے، جند من جنود اللہ، اللہ کی فوجیں بہت ہے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے خود فرمایا حضرت عیسیٰ کو کہ حضرت حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ تمہاری فوج ان سے نہیں لڑ سکے گی. آخر کون لڑیں گے پھر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عیسیٰ کی بات سن کر اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کے دشمن کو کہیں باہر سے نہیں انہی کے جسم میں پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. یہ مالک ہے، یہ خالق ہے، ہر چیز کا کنٹرول، ہر چیز کی نگرانی ذمہ داری. یہ کیا سمجھ رہے؟ یہ میرا جسم جو ہے نا، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا ہے، نہیں ہے، یہ میرے مالک کا ہے. دیکھ رہا ہے کہ تو اپنے مالک کا کتنا وفادار. جس وقت تو بغاوت پہ اترے گا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لے گا، تو یہ تیرے سیلز تیرے سے بغاوت کرنا شروع کریں گے. وہی تو کینسر ہے. تیرے سیلز تیرے خلاف کام کرنا شروع کریں گے، یہی تو یعنی انفیکشن ہے. تیرے سیلز تیرے لیے ریورس کام کرنا شروع کریں گے، یہی تو مختلف بیماریاں ہیں. اللہ رب العزت یاجوج ماجوج فرمایا یاجوج ماجوج کے گردنوں کے اندر اللہ رب العزت کیڑے پیدا کر دیں گے. اللہ اکبر. کہیں باہر سے کیڑے اندر نہیں جائیں گے. یہی گردن کے جو سیلز آج تک گردن اکڑانے کی قوت دے رہے تھے نا، اوپر دیکھنے کی قوت دے رہے تھے نا، آسمان والوں کو مار دیں گے، زمین والوں کو مار دیں گے، سینہ تانیں گے، یہی گردنوں کے وہی سیلز کیڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کیڑے بن جائیں گے گردنوں کے اندر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پورے صحیح حدیث امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کی ہے. انہی تینوں محدثین کی کتابوں سے آپ کو نقل کر رہا ہوں. اس وقت نہیں کہ میں پوری باتیں ذکر کر سکوں، پورے احادیث کی یعنی عبارتیں پڑھ سکوں. آپ کو سنا دے رہا ہوں، آپ سن لے. یہ کیڑے پڑ جائیں گے اور اس کے بعد حضور فرمائے ایک ساتھ ایک لمحے میں پورے مر جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 10 آج مریں گے، 50 بعد میں مریں گے، 100 بعد میں مریں گے، 200 بعد. نہیں نہیں نہیں، ایک ہی منٹ میں پورے کے پورے ایک ساتھ مر جائیں گے. یہ مالک ہے، یہ رب العالمین ہے، یہ احکم الحاکمین ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ کے خلاف تدبیریں کرنے والوں، اللہ کے پاس بھی تدبیریں ہیں، اور اللہ کی تدبیروں کے اوپر کسی کی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے. وقت مقرر ہے مالک کے پاس. سدھر جاؤ اس وقت آنے سے پہلے. جھکا لو اپنی گردنوں کو اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ جھکا لو. یہ اللہ کون ہے؟ یہ وہی گاڈ ہے جسے کوئی گاڈ کہتے ہیں، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی خالق کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کچھ بھی ہو، اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو. یہی ایک راستہ ہے. منا لو، خاموش بیٹھ جاؤ، مان لو، سن لو، اطاعت کر لو، اپنی کمزوری کو اعتراف کر لو. تمہارے اندر سر اٹھانے کی جو طاقت دیا ہے، اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ تمہارے سر اٹھانے کی قوت کبھی کھینچ سکتا ہے. سینہ تاننے کی جو قوت دیا ہے، وہی مالک کے سامنے تم سینہ تانتے ہو، ایک لمحے میں تمہارے سینے کو سکڑ دے گا. آنکھ دکھاتے ہو،
وہ آنکھوں کی روشنی ایک لمحے میں ختم کر دے گا، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم دنیا میں دن دناتے پھرے گی، سمجھ رہی ہوگی کہ لوگ ہم سے ڈر کر کے قلعوں میں بند ہو گئے۔ یاد رکھو جو ڈر کر کے بند ہوتا ہے نا، اس کے تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے تعلقات اللہ سے، خالق سے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں کو پیسے والا طاقتور بہت پسند ہے، مالک کو کمزور بہت پسند ہے، مالک کو ڈرے ہوئے بہت پسند ہے، مالک کو مظلوم بہت پسند ہے، مالک کو ستائے ہوئے بہت پسند ہے، مالک کو زخمی بہت پسند ہے، مالک کو چور چور زخموں سے پسند ہے، مالک کو کمزور، ناتوان، گرے ہوئے، انتہائی لوگوں کے مار پسند ہے۔ مارو اور مارنا ہے، مالک کے پسندیدہ ہوں گے اور آہ نکلے گی ایک، اور وہ آسمانوں اس کو چیرتے ہوئے پہنچ جائے گی۔ ایک وقت ہے، کسی پہ ظلم نہ کیجیے۔ اسلام کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کیا، جنگوں کے میدانوں میں ہے تو ظلم کو پسند نہیں کیا۔ مظلوم کی مدد کیجیے، کمزور کی مدد کیجیے، ناتوان کی مدد کیجیے، اپنے آپ کو جھکا لیجیے۔ اللہ اکبر، یاجوج ماجوج کا انجام دیکھیں، کیڑے پڑ جائیں گے گردنوں میں اور ایک لخت پورے ختم ہو جائیں گے، ایک لمحے میں پورے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ سے دیکھیں گے پوری دنیا سے یہ لوگ ختم ہو گئے۔ حضور نے ذکر بھی کیا کہ وہ لوگ کہاں آئیں گے، کہاں جا کر کے تیر ماریں گے اور کیسے ختم ہو گئے، یہ بھی ذکر فرمایا۔ دمشق کا ایریا، ملک شام کا ایریا ہی بتلایا۔ خیر، حضرت عیسیٰ پہاڑ پہ سے اتریں گے، نیچے آئیں گے، حدیث شریف ہے، اور آ کر کے دیکھیں گے، کہیں کہ بھائی اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جتنی روئے زمین پہ لوگ ہوں گے نا، اس سے 100 ٹائمز زیادہ وہ لوگ ہوں گے، پورے مر کر یہ عالم ہے کہ زمین میں 1 انچ جگہ نہیں، قدم رکھنے جگہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ مالک یہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس، ہم اتنے کمزور ہیں کہ یہ مرےوں کو اٹھا نہیں سکتے، ان کو نہ دفن کر سکتے، یہ لوگوں کو ہم کریں گے کیا؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لاشیں سڑ رہی ہے، بدبو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں جگہ جگہ۔ حضور فرماتے ہیں کب؟ آج سے 1450 سال پہ، ابھی 100-200 سال کے بعد کب آئے گا نہیں معلوم وہ قوم، لیکن حضور وہاں ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی تعداد، ان کی کیفیت، ان کے ہتھیار، ان کے مرنے کی جگہ، ان کو مارنے والی چیز، پھر اس کے بعد مر جانے کے بعد ان کی بدبو، ان کی سڑن، ان کی ہر چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سڑن آ جائے گی، بدبو آ جائے گی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مالک اس کا بھی انتظام فرما دیجیے، ابھی ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، زمین میں چلنا پھرنا مشکل ہے، یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ فرما کر پھر پہاڑ پہ چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت نئی مخلوق کو، اپنی ایک اور فوج کو بھیجیں گے۔ کتنی فوجیں ہیں اللہ کے پاس، کتنی مخلوق ہے مالک کے پاس، ایک فوج کو بھیجیں گے۔ وہ فوج فرمایا پرندے ہوں گے، ایسے پرندے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پرندوں کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کہاں موجود ہے، پتہ نہیں کس مقام پر انتظار کر رہے اپنے وقت کا، حکم خداوندی پر آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح بڑی بڑی ہوں گی۔ اللہ اکبر، پرندے ہوں گے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے ناشوں کو اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے، اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے، اور کہاں ڈالیں گے؟ فرمایا بہت بڑی زمین ہے اللہ کی، بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان خندق کھودے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سرنگیں بنے ہوئی ہیں، بڑی بڑی گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ان میں لے جا کر کے پورا ڈمپ کر دیں گے۔ کون؟ فرشتے، وہ پرندے، اللہ کی فوج ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کیسا منظر نامہ ہے، ایسا کہ کوئی آپ دیکھ لیا سوالا نہیں بتا سکتا ہے، ویسا حضور بتا رہے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے سامنے نگاہ جھکا لو، سر جھکا لو، مان لو، اور فخر سے کہو میرے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کیا تھا۔ مالک میں کائنات کا سب سے عظیم نبی مانتا اس لیے ہوں کہ وہ پہلے کا بھی جانتے تھے اور بعد کا بھی جانتے ہیں، اور سینہ ٹھوک کر آج دنیا کی تمام مخلوقات کو، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو، بڑی سے بڑی تحقیقات کرنے والے کو آج سینہ ٹھوک کر یہ کہتا ہوں کہ مان لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اگر وہ
چاند پر جانے والا آئے یا زمین کی تہ پہ جانے والا آئے تو نبی ماننا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی عروج حضور کے تلووں میں اسے دیکھنا ہے, اسے ماننا ہے کہ میں جہاں تک پہنچ جاؤں اس کے آگے محمد الرسول اللہ کے تلوے اور ان کا عروج ہے, تبھی وہ امتی بنتا ہے اور ہر ایک کو امتی بننا ہے. تو مانو اپنے نبی کی شان کو, عظمت کو, علم غیب کو, مقام و مرتبے کو, ان کی پیشن گوئیوں کو, ان کے علم کی بے کراں ان کے علم کے سمندر کو مانیے. کیا پرابلم ہے ماننے کے لیے؟ کیوں اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہو؟ کیوں اپنی توانائیاں, کاش کہ تمہاری ہماری توانائیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے احادیث سناتے سناتے, آج یاد رکھیے آپ کی وہ تمام بحثیں, وہ تمام کتابیں جس میں آپ نے جلد جلد بنا کر کے علم غیب پر بحث کر کے اس کا انکار کر کے رکھا ہے, وہ پوری ضائع جائیں گی. نہ آپ پڑھیں گے, نہ آپ کی اولاد پڑھیں گی, نہ آپ کے نسلیں پڑھیں گے. یاد رکھیے, ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آپ کو پھر اثر نو اس کے اوپر لکھنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں نام بدل بدل کر لکھنا پڑے گا. مانیے آج دنیا کا ریکوائرمنٹ ہے, دنیا اس کو ترقی یافتہ سمجھتی ہے جو فیوچر کا کہے, فور کاسٹنگ کرے, آگے کا بولے. آپ کو سامنے حضور نے آپ کو بلند ہونے کا موقع دیا, فور کاسٹنگ, آگے کی بات, مستقبل کی باتیں. حضور کو جب آپ علم غیب کا جاننے والا اگر مانتے ہیں تو آپ حدیثیں اٹھا کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو متوجہ کیجئے. اس دنیا کا آپ کے اوپر قرض ہے, دنیا کو بتائیے دنیا میں کیسے فتنے آنے والے ہیں. آپ پڑھتے نہیں ہیں, قوم کو بتائیے, لوگوں کو بتائیے, انسانیت کو بتائیے کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا ہونے والے ہیں, کیا کیا چیزیں آنے والی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے پوری قوم کو بتائے, پوری دنیا والوں کو بتائے. ہر ایک انسان ہے, حضرت آدم کی اولاد ہے, ہمارے بھائی ہے, انسانی بھائی ہے, ہمارا خون ہے, ان کو بتائیے اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں, فتنے آنے والے ہیں. مانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وسعتوں کو, پیشن گوئیوں کو, من و عن جو حرف بحرف صادق آتی ہیں. اگر ہم آج تک بتاتے ہوتے شاید ہم سے زیادہ وہ لوگ سمجھ جاتے. حضور نے فرمایا تھا بے حیائی عام کرنے سے یہ نقصان ہوگا. حضور نے فرمایا تھا بے حیائی کی وجہ سے بیماریاں عام ہو گئے, ایڈز عام ہوا, بے حیائی کی وجہ سے بیماریاں عام ہو گئے, پلیگ عام ہوا, بے حیائی کی وجہ سے بیماریاں عام ہو گئے, اور حرام خوری کی وجہ سے بیماریاں عام ہوں گے, کینسر جیسے امراض آئے. یہ امراض لیجئے, کرونا وائرس آیا, حرام و حلال کی تمیز نہیں کرنے کی وجہ سے. آپ کا کام تھا, آپ نے ایک مخصوص انداز میں اسلام کا تعارف کروایا. اسلام نہ میری جاگیر ہے نہ آپ کی جاگیر ہے, اسلام انسانیت کا مذہب ہے, اسلام پوری مینکائنڈ کا مذہب ہے, پوری دنیا کی انسانیت کا مذہب ہے. سب کے لیے پیش کیجئے, آپ اپنے لیے کیوں بند کر کے رکھے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے, یہ پرندے آئے اور آ کر کے پوروں کو اٹھائے اور لے کر چلے گئے. حضرت عیسیٰ پھر نیچے اترے, آ کر کے دیکھا کہ مالک یہ تو لاشیں پورے چلی گئی ہیں, لیکن اب کیا کریں؟ ان کے ناشوں کی پڑے رہنے کی وجہ سے پوری زمین بدبودار ہو گئی. اتنی بدبو آ گئی, اتنی بدبو آ گئی, اتنی بدبو آ گئی کہ اب زمین میں کوئی پھر نہیں سکتا, چل نہیں سکتے. اللہ رب العزت سے پھر دعا کریں گے, مالک ہم عاجز ہیں, ہم ایک ہمارا فریج اگر خراب ہو گیا تو بڑی مشکل لگ جاتی ہے دھونے کے لیے, اس میں سڑن پیدا ہو جائے, گوشت میں اگر کیڑے پڑ جائے, اگر کوئی عمارت کے اندر کوئی آدمی مر جائے, اس کے اندر تعفن آ جائے اور اس کی بو آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے, چکرا جاتی ہے طبیعت. مالک پوری زمین ایسی ہو گئی, کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت کی ایک اور فوج, بارش کو اللہ رب العزت بھیج رہے ہیں. رب العالمین بارش برسا رہے ہیں, اور بارش کا یہ عالم ہے. فرمایا کہ جب آسمان سے بارش ہوگی تو ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل ہوگی, یعنی پوری دنیا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی مبارک بارش ہوگی وہ پوری زمین کو صاف کر دے گی. اور حضور کے الفاظ ہے, فرمایا اتنی صاف ہوگی جیسے تمہارا آئینہ صاف ہوتا ہے نا, اتنا صاف ہوگی. فرمایا اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ. بس آپ انتظار میں رہیے, آپ خاموش بیٹھیے, اللہ پورا انتظام کر دے. ان قوم کو بلانا, ان کو مارنا, ان کی پوری بدبو صاف کرنا, پوری زمین پھر صاف ہو جائے گی.
پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زمین کا یہ عالم ہوگا، زمین میں اتنی خوشحالی ہوگی، زمین خوشیوں سے انتہائی خوش، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ اتنے اچھے لوگ ہوں گے، زمین پہ جو لوگ ہوں گے بہت اچھے، بہت سلیکٹڈ اور بہت ایماندار، بہت اچھے لوگ، زمین خوشی ہو کر کے، زمین خوشیوں کے مارے اپنا جو کچھ اندر صلاحیت ہے باہر نکالنا شروع کرے گی۔ بہترین سرسبزی اور شادابی ہے، بہترین کھیتی باڑی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں سرسبزی اور شادابی اور کھیتی باڑی اور زمین کے اناج کا کیا مقام اور کتنے زبردست ہوں گے، اندازہ کر سکتے ہیں؟ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا، بتائیے یہ دنیا کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جو بارش ہوگی، جب کھیتی باڑی ہوگی، لوگ جب اناج پیریں گے، اناج جب اٹھے گا تو کیا عالم ہوگا؟ فرمایا، ایک مثال دیا، فرمایا اس کے بعد انار کا ایک جھاڑ ہوگا، اس جھاڑ پہ انار لگے گا۔ حضور نے پوچھا پتا ہے؟ یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ فرمایا پتا ہے کہ وہ انار کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک انار ایک بہت بڑی فوج کی ایک رجمنٹ کے لیے، ایک فوج کی ایک بہت بڑی ٹکڑی کے لیے کام ہوگا، ایک انار کافی ہو جائے گا۔ فرمایا اتنے اس کے اندر دانے ہوں گے، اتنا بڑا انار ہوگا، یعنی زمین کتنا پیدا کر سکتی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کیا مطلب ہے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ آپ کو بتا کے یہ فرمایا زمین جو سائز کے انار اب دے رہی ہے نا، یہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جتنی اچھی خوب انداز میں تیار کی جائے اتنے اچھے میوجات دے سکتی ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ بات کلیئر ہوتی ہے۔ کسی جگہ چھوٹے انار لگ رہے ہیں، کسی میں بڑے، کسی میں بڑے اور بڑے، ہر پھل بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے۔ زمین میں وہ صلاحیت ہے، بشرطے کہ آپ اس صلاحیت کا استعمال کریں۔ تو اس وقت قیامت کے قریب کے انار کی سائز حضور نے بتایا اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک فوج کی ٹکڑی وہ ایک انار کھا کر کے بس ہوگی۔ اچھا آپ سمجھیں گے کہ وہ انار کے دو دو دانے کھا لیے تو شاید پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں نہیں، حضور نے فرمایا اچھا اور سمجھو کہ اگر وہ انار کھا لیے بعد جو اس کے چھلکے بچا ہوا اوپر کا جو کور ہوتا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑا ٹینٹ بنے گا، خالی اس کے کور کا، اس کے اوپر کے چھلکے کا ایک بڑا ٹینٹ بنا کر کے لوگ اس کے اندر رہ سکیں گے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اب بتائیے، اب یہ فرمایا یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے۔ کون ہے یاجوج ماجوج؟ آپ سمجھ لیجئے، بہت تماشے ابھی اس دنیا کو دیکھنا ہے، ابھی کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا، شاید ہماری اولاد دیکھے گی یا ہمارے بعد یا ہماری نسلیں یا ہم خود، ہم پتہ نہیں ہے، لیکن یہ حضور نے بتلا دیا ہے۔ کوئی شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، اچانک ایسے حالات ہو گئے۔ ارے مسلمان کے لیے کوئی شاکنگ نیوز نہیں ہے، بیٹھی ہے ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں آپ کو شاکنگ نیوزز، ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ شاکڈ ہو جانا، وہ چیزیں ہونے والی ہیں، ہمارے پاس ہے، اور ہم شوق نہیں ہوتے۔ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارا یقین ہمارے مالک پہ، قادر مطلق پہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم تو شاکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں، وہ یہ کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ سورج اپنی روش بدل دے گا، مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں ڈوبے گا۔ آپ کو شاکنگ نیوز ہے، ہم پہلے دے رہے ہیں، آپ تحقیق کر لیجئے۔ ہم بتا رہے ہیں، ہم شاکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ انار اتنا بڑا ہوگا، ہم شاکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ اور ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو زمین کے پورے انوائرمنٹ کو خراب کر دیں گے، انوائرمنٹل نقصان کرے گی، پورا پانی پی جائے گی۔ آپ بچیے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی تیار کیجیے۔ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہم صحیح حق پہ، حق کی بنیاد پر، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے بات کر رہے ہیں۔ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں نا، تیاری کیجئے اس کی، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ تم زمین کو بچاؤ، ہمیں یہ سکھایا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، ہمیں ان سے بچنا۔ آپ کو دنیا کی محبت ہے نا جناب، دنیا کے ماحول کو بچانے کی آپ بات کرتے ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے، ہم کو ماحول خراب نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کو ہمارا مین مقصد ہے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے دل کو بچاؤ، اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو، ہمارے پاس اس کی تیاری ہے۔ آپ اس کے بارے میں پوچھیے، ہم بتائیں گے۔ پھر تم بھی زمین میں جی رہے ہیں نا، آپ کیا کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ہمارے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ہماری اولاد کو تیار کر رہے ہیں، ہم ہمارے پوری نسلوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اس دنیا سے جاتے وقت ایمان کی حالت میں جانا یہ ہماری کامیابی ہے۔ بس ایسے فتنے آئیں گے، ہم نے دجال کا فتنہ بتایا، دجال آ کر کے دنیا کو آرٹیفیشل دنیا میں تبدیل کر دے گا۔
آج پوری دنیا 90% آرٹیفیشل ہے. صرف دنیا کے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں یہ دنیا کٹ پتلی بن کر کے گھوم رہی ہے. باقی پورے جتنے 7 ارب انسان ہیں یہ پورے بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ان کے دماغوں سے کھیلا جا رہا ہے, ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. پہلے مارکیٹ کے اندر اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھی, ترکاری بھاجی کی خرید و فروخت ہوتی تھی, اشیاء یعنی آئٹمز کی خرید و فروخت ہوتی تھی. یہ مارکیٹ چھوٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دی گئی. اب بڑے ہو گئے یہ لوگ, ان کے بازاروں میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, انسان کے دماغ کی بکری ہوتی ہے, انسان کے جذبات کی بکری ہوتی ہے, انسان کے اوقات کی بکری ہوتی ہے. یہ ظالم ایسے ظالم ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرق نہیں کیا ہندو, کیا مسلم, کیا سکھ, کیا بدھسٹ, کیا کوئی کچھ نہیں ہے. صرف انسان ان کے بازاروں میں بکتے ہیں. یہ پوری ٹیکنالوجی کے ذریعے بے وقوف بنائے رکھے ہیں انسانوں کو, اور انسان وہی دکھاتے ہیں جتنا دکھا رہے ہیں جھوٹ, جتنا بتا رہے ہیں جھوٹ, جتنا پڑھا رہے ہیں جھوٹ. ایک آرٹیفیشل دنیا بنا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ رب العزت وہ آرٹیفیشل دنیا کا پردہ فاش اگر کر سکتا ہے تو وہ ایمان کر سکتا ہے, وہ قرآن کر سکتا ہے, وہ حدیث کر سکتی ہے. اور مسلمان اس لیے دعوے سے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ریالٹیز میں آؤ, یہ بھول بھولیے کہ یہ جھوٹی دنیا سے نکلو اور واقعی ریالٹی کے اندر آؤ اور حقیقت پسندانہ زندگی گزارو. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم دعوت دیتے ہیں. اس وقت زمین کو بچانا بڑا کام ہے, انوائرمنٹ کو بچانا بڑا کام ہے, انسان کو جھوٹے پروپیگنڈے سے باہر نکالنا بڑا کام ہے. عقل میری ہے, آپ تھوڑا اندازہ کریے, گھر میرا ہے, خواہش آپ کی چل رہی ہے میرے گھر میں, گھر میرا ہے, میرے گھر کی سیٹنگ آپ کی مرضی سے ہو رہی ہے, طبیعت بیوی میری, بچے میرے, طبیعت میری, خواہشات ہر چیز میری ہونی چاہیے, لیکن میرے گھر کے اندر زیادہ وقت آپ کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے. کس نے میرے دماغ کو کیپچر کر لیا ہے, میرے دماغ کو کڈنیپ کر لیا ہے. میں میری زندگی کا 10 گھنٹے 15 گھنٹے وہ بول رہا ہوں جو تم بولنے لگاتے ہیں. وہاں بیٹھ کر کے سیٹ کر دیا کہ لوگوں کے زبانوں پہ یہ جملے آئے, پوری دنیا میں وہی پھر رہے. حقیقی ریئل ایشوز ہٹا کر کے جس پہ گفتگو ہونا ہے جھوٹے ایشوز پہ لگا دیا, یعنی پورے ہمارے دماغوں سے کھیل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ. یہ اس کے ذریعے میرا دماغ خرید لیا گیا ہے, میرے اوقات خرید لیے گئے, میرے جذبات کو بدل دیا گیا ہے. یہ اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فری پیکج ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ اس دنیا میں فری کچھ نہیں ہوتا, یہ دھوکہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف پیسے لیے تبھی پیسہ نہیں. آپ کے پاس زندگی میں پیسے سے زیادہ قیمتی چیز بھی ہے. کوئی آدمی پیسہ تو نہیں, صرف آپ کا وقت لیتا ہے تو وقت بھی ایک پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کی صلاحیت لیتا ہے تو وقت سے زیادہ صلاحیت قیمتی ہے. آپ کا دماغ آپ کی انرجیز لے رہا ہے تو وقت سے زیادہ آپ کی انرجیز قیمتی ہے. آپ کے جذبات کا استعمال کر رہا ہے تو وہ آپ کے اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ خریداری یہ بازاروں میں یہ ہوتی ہے. پیسوں کی ضرورت نہیں, یہ لوگ پیسوں سے بہت آگے نکل گئے. ہم چھوٹے ذہن رکھنے کے والے لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی فری ہے, جا کر کے لے لو. فری پولیو ڈراپ ڈالا جا رہا, جا کر کے لے لو. فری ویکسین دیا جا رہا, جا کر کے لے لو. فری فلاں کام ہو رہا, فری کوئی چیز نہ لیجیے. حضور نے منع فرمایا ہے, فری کا کام ہم کو نہیں چاہیے. ہمیں اپنے آپ میں محنت کر کے لیں گے, اپنا حق لیں گے. جو فری ہوگا ہمیں نہیں چاہیے. آپ عادت بنائیے. یوٹیوب چینلز کوئی پیسے نہیں ہیں. آپ یوٹیوب میں کیا دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ یوٹیوب والے کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, فری. اوہو, بڑے سے بڑے معلومات کا فری میں کیا دے رہا ہے وہ ایک اسٹیج ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ پلیٹ فارم پہ پیسے نہیں چاہیے. یہاں پر اس پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کے اوقات آ کے جمع ہوتے ہیں, کسی کا گھنٹہ, کسی کا آدھا گھنٹہ, کسی کا. اب صبح کے اوقات جمع کر لیتا ہے. اوقات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے انٹینشنز, لوگوں کے توجہات, لوگوں کی تمام یعنی خواہشات, کس کی کیا خواہش ہے, کس کی دلچسپی کس کے اندر ہے, کون ایجوکیشن سے دلچسپی, یہ تمام چیزیں وہ جمع کر رہا ہے. اب اس کو بیچتا ہے مارکیٹ کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے وقت بیچ رہا ہے دوسری مارکیٹ. کہہ رہا ہے کہ انہیں فنا اپنا وقت لگایا ہوا ہے, چل تو اس کا وقت خرید. مجھے خرید رہا ہے, میری طبیعت کو خرید رہا ہے, میرے جذبات کو خرید رہا ہے, میری آرزوؤں کو خرید رہا ہے, میری ہمت کو خرید رہا ہے, میری طاقت کو. اچھا دے کیا رہا ہے اس کے بدلے میں؟ اپنے پاس جو بنایا ہوا مواد ہے وہ دے رہا ہے. وہ سامنے کی چیز, میں آزو بازو سے اچھا ہوں,
میری بیوی بھی ہے، گھر میں بچے بھی ہے، میرا اپنا ماحول بھی ہے، اور کھانے پینے بھی ہے، والدین بھی ہے، خوشیاں ہیں. اچانک یوٹیوب میں دیکھتا ہوں ایک چیز، دیکھتے ہی میرے چہرے کی رنگت اڑ جاتی. ارے کیا ہوا بھائی؟ وہاں سے کوئی ڈراؤنی چیز مجھے دکھا دیا، دیکھتے ہی میری ہمتیں ٹوٹ گئی. 100% میرے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہو گیا ہے میرے پاس؟ میری ہمتیں ٹوٹ گئی. تو عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، بات یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں توجہ دلائی اور فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا جو معاملہ ہوگا نا، رک گیا، لائٹ نہیں آ رہی. یاجوج ماجوج کا جو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے بعد لوگ اتنے اچھے لوگ ہوں گے، اتنی خوشحالیاں ہوگی. اس کے بعد فرمایا حضور نے کہ یہ کتنے لوگ ہوں گے پتہ ہے؟ ان کے ہتھیار کیا کیا ہوں گے؟ تیر ہوگی، کمان ہوگی اور ترکش ہوگی. یہ پوری زمین میں پڑے ہوئے ہوں گے. وہ تک فرمایا اس کے بعد لوگ ان کے تیر کمان ترکش لے کر کے چولہے جلا کر کے 8 سال تک پوری دنیا کے لوگوں کو ان کے چھوڑے ہوئے ہتھیار کام 8 سال تک اس سے پکا پکا کر کھائیں گے لوگ. فرمایا تو یہ ہوئے یاجوج ماجوج جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پر ان کا ذکر کر دیا چونکہ یہ بھی ذکر آیا تھا. ابھی بہت سارے فتنے ہیں قرب قیامت کے. ایک باضابطہ سیریز انشاءاللہ ہم قیامت کے نشانیاں اور یہ یعنی فتنے قرب قیامت کے فتنوں کے متعلق باضابطہ ایک ہم نشست رکھیں گے، یا پھر ایک پوری سیریز انشاءاللہ ارادہ ہے، احباب کی اصرار بھی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہوگا. یہ تو قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں نے ذکر کر دیا تھا. اب یہاں پر میں چونکہ یہ تو کل کا سورہ کہف سے ذکر تھا، آج مختصر طور پر ایک 10 منٹ 15 منٹ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چند باتیں آپ سے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن مجید کے اس دور میں میری کوشش یہ ہے، یاد ہے کہ قرآن میں بہت سارے مضامین ہیں بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں، لیکن اس چیز کے اندر میری اس وقت جو کوشش ہے وہ یہ کہ یہ ماحول نے میں دیکھ رہا ہوں، محسوس ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان اپنی ہمتیں پست کرتے جا رہے ہیں. تو قرآن سے صرف انہی واقعات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں پر اللہ رب العزت نے بے انتہا کٹھن مراحل سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو باہر نکالے. وہ کیا ہے اور کیسے ہے وہ آپ کے سامنے میں آپ کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، آج جو ہم نے پڑھا ہے سورہ قصص. سورہ قصص میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ قصص یہ قصتن کی جمع قصص ہے، یعنی قصے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے اس کے اندر بیان فرمائے. انبیاء کے اندر جو سب سے کثرت سے ذکر جن انبیاء کا ہوا ہے قرآن مجید نے، اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے بھی انشاءاللہ ہوں گے، لیکن اب اس وقت میں آپ کے سامنے جو ذکر کر رہا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ سماعت فرمائے. سورہ قصص کی ابتدائی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کی خاطر بیان کر رہے ہیں، یعنی اگر میں ایمان والا ہونا تو میرے آپ کے لیے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا. ایک ایسا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے. وہ وقت کیسا تھا؟ فرعون کا دور تھا. مصر کے اس زمانے کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا. جیسے دیگر یعنی فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایسے ہی یعنی مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. وہ فرعون بادشاہت یعنی اپنی ان کے پاس جو اللہ رب العزت نے مختصر طور پر جو بھی پاورز دیے ہیں وہ اپنی مستقل سمجھ کر کے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر کے اپنے آپ کے خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا. زمین میں تکبر کرتا تھا. ان فرعون علا فی الارض، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا، میں ہی سب کچھ ہوں، لوگوں کی تقدیروں کا مالک ہوں، کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہوں. یاد رکھے فرعون تو ایک گزرا، فرعون ایک علامت ہے. قیامت تک فرعونیت اور اس جیسے کئی لوگ آ سکتے ہیں. میں فرعون کی کاریگری اور اس کے کیریکٹر بتاؤں گا، آپ خود سمجھ جائیے کہ دنیا میں کتنے قسم کے فرعون ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون وہ تھا جو زمین میں تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا.
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس میں زمین میں رہنے والوں کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. آج بھی لوگ بانٹ رہے ہیں ٹکڑوں میں. انسان انسان کے درمیان فرق کر رہے ہیں. ہاں، آدمی آدمی کے درمیان فرق ہے. ایک زمین میں رہنے والوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں. کس نے کہا تمہیں فرق کرنے کے لیے؟ اللہ نے ایک آدم و حوا سے پیدا کیا تھا، تم نے جدا کر دیا. فلاں تم میرے، فلاں ہے، فلاں برہمن ہے، فلاں آدی واسی ہے. کس نے الگ کیا؟ اسلام میں یہ برہمن وادی نہیں ہے. اسلام مساوات بتاتا ہے. اسلام میں سب برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد، اپنی امجاد، اپنی آل کے متعلق بھی فرمایا سب ایک ہے. ہاں، احترام ضرور کیا جائے گا، لیکن حقوق میں، لیکن سزاؤں کے متعلق، لیکن جہاں پر فرائض و واجبات ہیں اس کے اندر سب برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیر آدمی کو 5 نمازیں ہیں اور حضور کی آل کو 3 نمازیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی، یعنی ایک غیر آدمی کوئی غلطی کرا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا خدا نخواستہ کوئی غلطی کرا تو اس کو بچا لیا جائے. نہیں، حرام غیر حضور کی غیر اولاد، یعنی حضور کی اولاد جو نہیں ہے ان کو بھی حرام اتنا ہی ہے جس کو جو حضور کی اولاد ہے. سب برابری ہے اسلام میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا امتیاز فرمایا. اور یاد رکھیں، یہ برہمن وادی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کوئی منہ سے پیدا ہوا، کوئی اوپر کے دھڑ سے پیدا ہوا، کوئی نیچے کے دھڑ سے پیدا ہوا، کوئی جوتیوں سے پیدا ہوا، کچھ نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام میں انسان، آدمی حضرت آدم و حوا سے پیدا ہوئے، سب برابر ہے. اور آدمی کا مقام و مرتبہ آخرت میں معلوم ہوگا. دنیا میں جیسے سب ایک ماں سے، کوئی ماں سے پیدا ہوا، مر کے پورے قبر میں جانے والے ہیں، سب ایک جیسے جانے والے ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ فضیلت والا ہے، یہ والا نہیں ہے. سب برابر ہے، سب ایک سا ہے، سب ایک طرح ہے. مسجد میں آؤ تو ایک بڑے سے بڑا علامت الدہر ہے، وہ ٹھہرے گا، تو دوسرا کل کے دن ابھی شرابی تھا، کبابی تھا، توبہ کر کے آیا ہے، وہ بڑے بڑے علامت الدہر کے بازو میں ٹھہر سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ایک وہ شخص ہے جو نبیوں کا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد سے ہے، انبیاء کی اولاد ہے، صحابہ میں سے ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اسلام کا کٹر دشمن تھا، بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہوگا، لیکن آج ہی کلمہ پڑھ کے آیا ہے، وہ بہت بڑے صحابی جلیل القدر کے بازو ٹھہر سکتا ہے. اسلام وہ انصاف بتلایا ہے، اسلام وہ مساوات بتلایا ہے. زمین میں لوگوں کو ٹکڑے کرنا، وہ آدیواسی ہے، وہ بچھڑا ہوا ہے، وہ ایس سی ہے، وہ ایس ٹی ہے، وہ ہم بڑے ہیں، ہم برہمن وادی ہے، ہم فلاں ہیں، یہ فرعونیت تھی. اللہ فرمائے فرعون نے ایسا کیا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ ایک کو بہت بڑا کر دیا، وَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور دوسرے کو کیا کیا؟ کمزور کر دیا. کیسا کر دیا کمزور؟ اس کے حقوق چھین لیا، اس کے ریزرویشن چھین لیا، اس کے کھانے کے حقوق چھین لیا. ہمارے گھر کے سامنے سے جاؤ تو جوتیاں سر پہ رکھ کے جاؤ کہا، مندر کے اندر اس کو نکو آنے دو کہا، فلاں مقام پہ نہیں آنا تم لوگ، ہمارے فلاں کرے تو فلاں، ہاتھ لگا دیے تو فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ آج تمہارے پاس ہے. تو یہ ہر اس زمانے سے فرعونیت آ رہی ہے جو ایک طبقے کو کمزور بنا کر کے، اجڑا ہوا بنا کر کے، موریاں صاف کرنے والا بنا کر کے، گندگی صاف کرنے والا بنا کر کے وہیں اسے دبا کر رکھو، ہاتھ جوڑ کر کے وہ رہے. اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے سب برابر ہے، سب کے حقوق برابر ہے. تو بہرحال تو اب یہ ہوا کہ اب یہ دبے کچلے تھے، بنی اسرائیل تھے، یہ لوگ دبے کچلے، انہیں مارا جاتا، انہیں جیسے چاہے ان کے ساتھ ظلم ہوتا. اللہ رب العزت کو ان کے اوپر ترس آ گیا. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں تو یہ کیا کرتے تھے ان لوگوں کو؟ یذبحوا ابناءہم، یہ جو کو کمزور بنائے ہوئے تھے نا بنی اسرائیل کو، ان کے بچوں کو کاٹ دیتے، ان کی عورتوں کو قید کر لیتے، ان کے مردوں کو مار دیتے. اللہ رب العزت فرماتے انہ کان من المفسدین، یہ زمین میں فساد کر رہا ہے. لنچنگ کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. یہ لوگ مر جاتے تھے، کمزور تھے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آسمان سے. یہ جب حد سے پار ہو گئی، جب حد کراس ہو گئی، یہ اس اللہ کی بات کرو. اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اللہ الگ ہے، ان کا پرماتما الگ ہے، نہیں، سب کا. جو تمہارا خالق ہے، جو میرا خالق ہے، جو کرسچنز کا بھی خالق ہے، جوز کا بھی خالق ہے، یہودیوں کا بھی خالق ہے، سب کا خالق ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں
جو اس کائنات کا کریٹر ہے، خالق ہے، پرماتما ہے، گاڈ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں دکھتا ہے اسے. وہی مجھے پیدا کرنے والا بھی انہیں ہے، ایک چھوٹے کسی کو پیدا کرنے والے بھی انہیں ہے، برہمنوں کو پیدا کرنے والا بھی انہیں ہے، آدیواسی کو پیدا کرنے والا بھی انہیں ہے. ایک باپ کو اگر سامنے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو اگر ذلیل کر رہا ہے تو اچھا نہیں دکھتا. تو یہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کو اچھا نہیں دکھتا کہ تم ڈیفرنس کرو، ڈیفرینشیٹ ایک دوسرے کو کر دو. اللہ دیکھے اور فرمایا اس کے بعد ہمارا ارادہ شروع ہوا. ظالم تیرا ارادہ چل رہا تھا فرعون، اب میرا ارادہ سن. وَنُرِيدُ ہم چاہتے ہیں ان نمن ہم پاور دیں، احسان کریں. کمزور سمجھتے تھے نا تم لوگ ان لوگوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان میں داخل ہو جائیں، مالک ان کے ساتھ ہو جائے گا، کمزوروں کے ساتھ ہو جائے گا. ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کمزور ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پاورفل بنا دیں. اللہ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں، ان کی مظلومیت کا بدلہ انہیں دینا چاہتے ہیں، ان پہ ظلم جو ہوا اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً رزلٹ پہلے بتا دیا، کمزوروں کو اب ہم حکمران بنانا چاہتے ہیں، قوموں کے امام بنانا چاہتے ہیں، ان کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. کرو ظلم. اسی لیے حضور نے فرمایا تم مظلوم بن کے اللہ کے سامنے جاؤ، یہ اللہ کو پسند ہے. ظالم بن کے اللہ کے سامنے نہ جاؤ. تمہارا خون دوسرے کے گردن پہ رہے پرواہ نہیں، تمہارے اوپر کسی کا خون نہ رہے. ہم بہت اچھی حالت میں ہیں، تم ہمارا خون بہاؤ، ہم لوگ اچھے ہیں. مظلوم ہیں ہم لوگ، ہمارے نبی ہمیں مظلوم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ظالم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم کسی کا خون نہیں بہائیں گے، ہم کسی کو نہیں ماریں گے. اور یاد رکھیے میں بہت ہمدردی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑے پیار محبت سے عرض کر رہا ہوں. ہمیں تعلیم دیے ہیں کہ تم اچھے رہو تو اپنی پوری قوم کو لے کر کے اچھے رہو، اپنی پورے ہم وطنوں کو لے کر کے اچھا رہو. میں بڑی درد مندانہ طور پر اپیل کر رہا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ سمجھو دماغ کھول کر کے. یہ لباس کی وجہ سے میں الگ نہیں ہوں، یہ لباس اتار دو تو میرا تمہارا جسم سیم ہے. کوئی نہیں پہچان سکتا کہ مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے. اگر مجھے مار دو، میرا خون کاٹو تو اس ہندو مسلم کے خون میں کوئی فرق نہیں دکھے گا. کرونا وائرس آ رہا ہے تو کوئی ہندو مسلم کو فرق نہیں کرتا ہے. آپ سمجھیے بات کو، آپ پیش کیجئے اپنی باتیں، میں تیار ہوں آپ کی بات سننے کے لیے، اور میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں. آپ سنیے میری بات سنیے، سنجیدگی سے سنیے. اللہ کو پسند نہیں ہے ظلم. فرمایا جو مظلوم ہوں گے نا، میں ان کے ساتھ ہوں گا اور ان کو ہیلپ کروں گا. اور اس وقت تک ہیلپ کروں گا. کون؟ گاڈ کریٹر ہیلپ کرے گا تو پھر انہیں امام بنا کے چھوڑے گا. امام کسے کہتے ہیں؟ حکمران، پیشوا، پاورفل، صاحب اقتدار. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہی کو اس زمین کا وارث بھی بنا دیتے ہیں. یہ فرعون کے بارے میں فرعون کے وقت میں فرمایا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہی نہیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ان کو زمین کا کنٹرول بھی ہم دے دیں گے. کس کو بھائی؟ جس کو آپ آدیواسی سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں، ایس سی سمجھ رہے ہیں، ایس ٹی سمجھ رہے ہیں، مسلم سمجھ رہے ہیں، کمزور دکھا رہے ہیں. اللہ فرمایا کہ زمین کا کنٹرول کریٹر ان غریبوں اور مظلوموں کے ہاتھ میں دے دے گا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم دکھا دیں گے فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو جس چیز سے وہ ڈرتے تھے نا، آج بھی ڈرتے ہیں. کمزوروں کو مارتے تو ہیں لیکن ہیبت بہت کھاتے ہیں. آپ یاد رکھیں ظالم کبھی سکون میں نہیں رہتا، ڈپریشن میں آ جاتا ہے. مار مار کر مظلوم ختم نہیں ہوں گے نا، تیری اپنی خودکشی کر لیتے ہیں ظالم. آپ دیکھیے جتنے ظالم ہیں خودکشی کر لیے، خودکشی کریں گے مر جائیں گے، ان کو سکون نہیں ملے گا. اب اللہ رب العزت جیسے کمزوروں کو پاورفل بنانا چاہتے ہیں تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے کہ جیسے ہی اللہ کے پاس ایک پلان آ گیا، اب یہ کمزوروں کو مدد دینے کے لیے ایک موسیٰ کو پیدا کرنا ہے. ایک ایسے ان کے ہمت دلانے والے کو ایک اللہ کی طرف سے ایک شخصیت آئے گی، یہ اللہ نے طے کر لیا. اب اس زمانے میں شیطانوں کا بہت بڑا، یعنی ان کا پاورز بہت بڑے ہوئے تھے
آسمانوں میں اللہ رب العزت جب فرشتوں کو فیصلے حوالے کرتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، چونکہ یہ ابلیس فرشتوں میں رہاسو تھا تو فرشتوں کی گفتگو کو پتہ چلتا تھا، تو آسمانوں کے اندر جب ڈیوٹیز لے کر کے فرشتے نکلتے ہیں تو اس وقت سن لیتے تھے اور آ کر کے لوگوں کو بتا دیتے تھے نیچے کے. تو چند نجومی آ کر کے فرعون کو بتانے لگے کہ بھائی اب تمہاری حکومت جانے والی ہے، تمہاری جو اتنا ظلم کر لیے جانے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں. اس زمانے میں دو الگ الگ لوگ کر دیے تھے، ایک بنی اسرائیل تھی اور ایک دوسری قوم تھی. تو جب وہ یعنی وہ بچہ پیدا ہوگا تو تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے اللہ کو، یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھیے، آپ اللہ پہ یقین بڑھائیے اور اللہ رب اپنے آپ کو صحیح راستے پہ قائم رکھیے مضبوطی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے ایک معصوم سا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور ایک بالکل غریب خاندان میں، کیسے بالکل پست قوم جس کو بہت کمزور کر کے رکھ دیے تھے لوگ، ویسے قوم کے اندر آنے والا ہے اور آئندہ آنے کے 40-50 سال کے بعد کا ہونے والا ہے. نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا اور بتایا کہ صاحب اب آپ کی حکومت خطرے میں ہے، اب آپ خطرے میں جانے والے ہیں، آپ کی خدائی کا دعویٰ ختم ہونے والا ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ راستہ کیا ہے، قیمے کون سے لوگوں میں آنے والے؟ کہا کہ یہی بنی اسرائیل کے اندر. تو فرعون نے اعلان کیا، غور سے سنیے کیا بولے. فرعون نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ آج کے بعد سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دو. اللہ اکبر. پورے جلادوں کے ہاتھ میں تلوار. اب ہر ایک کو بول دیا ہے کہ کوئی عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اطلاع دے دینا. اس کے گھر میں ولادت ہوئی تو دیکھنا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بچہ ہے ذبح کر دینا. اب گلی گلی کوچا کوچا اس کے جلاد نکل گئے تلوار لے کر کے. دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. فرعون پریشان ہے، اپنی حکومت کہاں چلے جائے گی. ہر زمانے کا فرعون پریشان ہوتا ہے. ظلم میں کوئی سکون نہیں ہے، ظلم کی سکون نہیں ہے، ظلم میں سکون نہیں ہے. یاد رکھیے ظلم کو اپنے انجام پہ پہنچنا ہے. یاد رکھیے فرعون اپنے لوگوں کو دوڑا دیا. اب لوگ پکڑ رہے ہیں، ماؤں کے گودوں سے بچے کھینچ رہے ہیں، ماؤں کی چھاتیوں سے بچوں کو کھینچ رہے ہیں، ماؤں کے پلنگوں کے نیچے سے مسیریوں کے نیچے بچوں کو ذبح کرتے آتے. اللہ اکبر. مقصد کیا ہے؟ معصوم بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. کیا مقصد ہے؟ موسیٰ پیدا نہ ہو، موسیٰ پیدا نہ ہو. ایک بچہ آنے والا ہے وہ ہماری حکومت کو ختم کر لے گا. کتنوں کو مارے؟ ایک موسیٰ کو پکڑنے کی خاطر 50,000 50,000 بچوں کو 50,000 بچوں کو ذبح کر دیا. 1 2 3 4 چاہتے کیا ہے؟ چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو بلانا چاہتے ہم نے وہ دیکھیں گے نا ذبح کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اب ان حالات کے درمیان ہے اور واقع پیدا ہونا ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ فیصلہ مؤخر کر دیا، ٹھیک ہے موسیٰ کو پیدا نہیں ہونا ہے، تھوڑا روک لیں گے. نہیں نہیں، جو ہونا ہے ہو کے رہے گا. انسان تیری دماغ کتنا، تیرا عقل کتنی. اللہ نے انہی کے درمیان موسیٰ کی ماں بھی تھے جو پریگننٹ تھے، اب ان کے پاس ولادت ہونے والی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا بالکل سیم ایسے ہی کنڈیشن کے اندر جب ادھر سے کاٹنے کی آواز آتی ہے، ادھر سے کاٹنے کی آواز آتی ہے، وہ گلی سے سنے آیا کہ ہمارے بچے کو کاٹ دیا، یہ گلی سے سنے آیا کاٹ دیا. اب کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کتنا قادر مطلق. غور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والدہ کے پاس تشریف لا لیے. اب ماں کے گود میں ہے، اب ہیبت ہو رہی ہے. بچے کی رونے کی آواز یا کسی بات آئی تو کیا حال ہوگا؟ اب ماں کا دل تڑپ رہا ہے، بے چین ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل کہ بھئی کیا کروں، ہر ایک بچہ چلا گیا، آزو بازو کے بچے کاٹ دیے گئے، اب میرے بچے کا کیا حال ہونے والا. کوئی اطلاع مل گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کی ماں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرعون مارنا چاہتا ہے، میں جلانا چاہتا ہوں. فرعون ذبح کرنا چاہتا ہے، میں فرعون کیا خاتمہ اس بچے کے نام پہ لکھا ہوا ہوں. اب دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. موسیٰ کی ماں کو فرعون نے کہا، موسیٰ کی ماں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلا دو، تمہارا کام ہے فی الوقت دودھ پلا دو. اور پھر کیا فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. جب تم کو یہ ڈر ہو کہ وہاں سے وہ لوگ آنے والے ہیں تو فوراً ایک صندوق لو اور صندوق میں بچے کو ڈال دو اور ڈال کر کے ندی اور سمندر کے حوالے کر دو. اللہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. فرمایا کہ جب تم اس بات میں ڈرنے لگو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی وہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ایک صندوق میں ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کی ماں تھی، بننے والے نبی کی ماں ہے. اللہ پہ بھروسہ ہوا،
کہا کہ مالک آپ کے حوالے کرنے تیار ہوں. یہ یاد رکھیں اتنی مضبوطی ہونی چاہیے. اپنا گود سے زیادہ بھروسے والی چیز اللہ کا گھر ہے, اللہ کے حکم ہے. اب کیا کرتے حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو دودھ پلایا اور صندوق پہ بند کیا, اور اس صندوق کو کے حوالے کر رہے ہیں جناب, ظالم موجوں کے حوالے دریا کے اندر ڈال دیا. کون سی ماں ہوگی, اللہ کا حکم ہے ڈال دیا. اچھا اب کیا ہو گیا, کیا سمندر ڈھکیلتے ہوئے دوسرے شہر کو لے جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کمزوروں کا کام ہے. کہاں گیا سمندر کی موجیں, اس صندوق کو کہاں لے جاتی ہے؟ وہ فرعون کے حواریین, فرعون کے چیلے نکل کر کے لوگوں کے گلی گلی پھر رہے ہیں. موسیٰ کا صندوق جا کر کے فرعون کے دربار, فرعون کے محل کو ٹکر دیتا ہے. وہ صندوق جا کر کے وہ لگتا ہے فرعون کے دربار, فرعون کے محل پہ ایک کونے میں وہ دربار, وہ دریا جاتا تھا, اس کو جا کر کے لگتا ہے. بچپنے میں اللہ کیا بتاتا ہے, اے فرعون کتنا کمزور ہے تو دیکھ. ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی, حضرت آسیہ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, سمندر کی موجوں, دریا کی موجوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے. اس کا محل اس دریا کے کنارے تھا, بڑا خوبصورت. اب وہ جیسے ہی لوگوں کو دیکھے کہے کہ ارے وہ صندوق لاؤ, دیکھو کیا کہنے مالک کے. صندوق کھلایا, دیکھا اندر بچہ ہے. اب فرعون اب جیسے بچہ ہے سب سٹپٹا گئے, کہے کہ بھائی کیا کریں گے بھائی اس بچے کو, جبکہ پورے شہر میں اعلان ہو گیا ہے کہ بچوں کو پکڑو. اور ارے جس بچے کو اصل تم کاٹنے کے لیے 50,000 بچوں کو کٹا رہے ہیں, وہ بچہ تمہارے گھر آ گیا ہے. تم سوچو تو صحیح, تم کتنی عقل مند والے مالک کو سوچو. میں بتا رہا ہوں اس لیے انسان مجبور ہے سمجھے. اب ان کی ماں اٹھا لی, جیسی ان کی بیوی اٹھائی, شہر میں بوما بوم, یعنی پورے محل میں بوما بوم ہو گئی. ایک پکارا ہو گیا کہ ایک بچہ آ گیا ہے, اور مالکن یعنی اٹھا لیے ہے اس کو. تو جیسا وہ لیے, فرعون لوگوں کو بھیج دیا کہ نہیں لاؤ اسے ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس بچہ نہیں ہے, ایک چھوٹا معصوم ہے, کیا ضروری ہے یہی بچہ ہونا؟ آپ بے حساب بچوں کو مارنے لگا رہے, مروائیے. یہ بیچاری کس کی ماں کا بچہ ہے نہیں معلوم, کون بھیجا, یہاں بھیج دیا. اب ماں کی سننا پڑا, اب گھر میں بیوی کی سننا پڑا. فرعون غصہ پیتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ دیکھیے. اب یہاں پر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ آ گئے, یہ قرآن بیان کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ گئے. اب یہاں پر اس کے محل میں آ گئے, فرعون کی بیوی کے گود میں ہے. اللہ رب العزت للکار کے کہہ رہا ہے, آج کے زمانے کے فرعونوں سے کہہ رہا ہوں, تم اپنے آپ کو شعور میں لاؤ. اپنے گودوں میں دیکھو, اپنے بازوں میں دیکھو, اپنے جیبوں میں دیکھو, اپنے بہلات کے اندر دیکھو. تمہیں پتہ بھی نہیں ہمارے گھروں کی طرف کیا دیکھ رہے ہو. تمہاری اپنی نسلوں سے موسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں, تمہارے اپنے گھروں میں موسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں. تم ظالم بننا چھوڑو, ورنہ خدا کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے, یاد رکھ لو. تمہارے فرعون کے دربار میں دستک دینے لگے حضرت موسیٰ. اللہ اکبر. اب کیا ہے, یہ تو منصوبہ اللہ کا چل رہا ہے. اب بیچاری حضرت موسیٰ کی ماں تڑپ رہی ہے, میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. ایک بہن بھی تھی حضرت موسیٰ کی, بہت رو رہی ہے, میرا معصوم بھائی کہاں گیا ہوگا, میرا معصوم بھائی کہاں گیا ہوگا. سمندر میں چھوڑ دیے, روتے ہوئے آئے, وہ کہاں گیا, بھوکا ہے, پیاسا ہے, ڈوب گیا, مر گیا, یعنی مچھلی کھا لی, کیا ہو گیا. ایک ماں کی اور بہن کی تڑپ, دونوں رو رہے ہیں. ایک دن گزرا ہی نہیں کہ محل سے اعلان ہوا. اعلان یہ ہوا کہ ہمیں دایائیں چاہیے دودھ پلانے کے لیے. فرعون کے دربار کے اندر ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. لوگ آئیں اپنا اپنا دودھ پلا کر کے دیکھیں کون کس کا دودھ اس کو یعنی پیتا ہے. اب عورتیں آئی, لائن لگانے لگی. اب اس کے اندر آہستہ سے فرعون کی یعنی حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی, انہوں نے ماں سے آ کے کہا, وہ تمام عورتوں کی لائن, کیونکہ بادشاہ کے دربار سے اعلان ہوئی ہے فرعون کے, یہ بھی لائن میں ٹھہر گئی. سب آزما رہے ہیں, لے کر کے بچے کو دودھ پلائیں. حضرت موسیٰ ہے, کلیم اللہ ہے, اللہ کے نبی بننے والے ہیں, ہر ایک کو ایجک کر دیتے ہیں, چیخ مار کے ڈھکل دیتے ہیں. کسی کے قریب ہر ایک اٹھا رہا, پینے جا رہا, کسی کا دودھ نہیں پیتے. 1 2 3 4 20 عورتیں ہو گئی. اب جیسے ہی اپنی اصلی ماں کے گود میں آئے, کس کو پتا اصلی ماں ہے, گود میں آئے, فوراً ماں کو لپٹ گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ماں کو ملا دیا. رب العالمین فرماتے ہیں, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اللہ قرآن میں ایک عورت کی تڑپ کو محسوس کر کے فرماتے ہیں, اے عورت
ولا تخافی ولا تحزنی، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت۔ اولیاء اللہ کو فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ والے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت کے بارے میں فرمایا جب عورت کے دل میں ایک رنج آ جاتا ہے، ایک گھبراہٹ آتی ہے، تو آسمانوں سے آواز آتی ہے لا تخافی ولا تحزنی، عزیزان گرامی اپنی عورتوں کو ڈرائیے مت، اپنے عورتوں پہ ظلم مت کیجئے۔ ہماری عورتیں مظلوم ہوتی ہے اور مظلوم کی آوازیں آسمان تک پہنچتی ہے۔ اللہ فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، ڈریے نہ کو، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ آرام سے رہیے۔ انا رادوہ الیک، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا بچہ تجھے دلا دوں گا۔ کیسے ممکن تھا؟ آپ بات تو سمجھیے نا، یہ دنیا میں نے چلا رہا ہوں، آپ نے مالک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا بس مالک آپ پہنچانے والے، سمندر کی موجیں اس سوٹ کیس کو یعنی اس صندوق کو ادھر ڈھکیلتے ہوئے لے جا رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے پریشان مت ہو، پلٹا کر تمہارے گھر کو بھیجوں گا۔ کیسے بھیجیں گے؟ ایسا بھیجیں گے۔ اب وہ دودھ پلائے، خوش ہو گئے۔ اب روزانہ ان کو اب کیا ہو رہا ہے، اب تک غریب گھرانہ تھا، گھر میں اپنے بچے کو خود کھائے اور پلا لے کام چلتا تھا، اب کیا کرنا ہے، اب روزانہ جانا دودھ پلانا اور دودھ پلانے کے پیسے لے کر آنا۔ فرعون کی طرف سے اجرت مقرر ہو گئی، کیونکہ آپ کے محل کا بچہ ہے، اس کو روزانہ جاتے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی، کس کو پتا ہے ماں بیٹے، پیار کر لیتی، دودھ پلا لیا، اس کے بعد وہ دودھ پلانے کے پیسے بھی مل رہے ہیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اچھا پھر کیا شان آپ سمجھیے کہ یہ دودھ پلانے والی خاتون اب شاہی دربار کی خاتون ہو گئی، تو اب اس کو لانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ جاتا، آگے پیچھے گھوڑے چلتے، پورے اہتمام سے شان و شوکت سے دربار میں جاتے، پلا کر کے حفاظت سے آتے۔ آپ غور فرمائیے یہ کتنی شان ہے اللہ کی۔ یہ چلنے لگا سلسلہ۔ اب چند دن ہونے کے بعد روزانہ آنا جانا مشکل ہو گیا، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ اماں یہ بچہ ہمارا ہے، لیکن فی الوقت دودھ پلانے کی عمر تک تم تمہارے پاس رکھو، ہم تمہیں اجرت دے دیں گے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے۔ حضرت موسیٰ واپس اپنے گھر میں آ گئے، دکھنے میں فرعون کے مہمان ہیں ان کے خاص بیٹے ہیں، ان کے گھر میں حضرت موسیٰ اپنے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، فرعون کا جیب کے اندر سے، اس کے خزانے میں سے پیسے مل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارے جو تو جس کو مارنا چاہتا، ہم تیرے خزانے چیر کر کے اس کے رزق کا انتظام تیرے پاس سے کراتے۔ کیا ہے تیری طاقت و قوت؟ تجھے اجازت دے دیے تو بڑا سمجھ جاتا ہے اپنے آپ کو۔ اب حضرت موسیٰ پلنے لگے، بڑے ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں اب جیسے کیا فرمایا اللہ رب، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، اس کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے، اور یہ عسى ان ينفعنا او نتخذه، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت به۔ یہ پورا تفصیل اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ پھر واپس ہی آ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ آپ کھیلنے کے لیے کہاں ہے، اب کھیل کا مقام کہاں ہے حضرت موسیٰ کا؟ فرعون کا دربار، وہاں باہر بچے کٹ رہے ہیں، وہاں ہیبت ہے پوری مملکت میں۔ کس سے؟ اس بچے سے ہیبت ہے جو ابھی اس کے گود میں کھیل رہا ہے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت موسیٰ فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں، کبھی بال پکڑ کر کھینچ دیتے ہیں، کبھی ناک پکڑ کر ہلا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اندر سے ہیبت آتی ہے، فوراً تلوار نکالتا ہے، ابھی کاٹ دوں گا۔ ان کے اہلیہ پھر آ گئے اور فرمایا کہ ارے بچپنا ہے دیکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، بچپنا ہے یا نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ سامنے اس نے ایک انگار کا ڈلہ اور ایک ہیرا رکھ دیا آزمانے کے لیے کہ بچہ ہی ہے، نہیں بہت بڑا ہوشیار ہے، دیکھنے کے لیے غیر معمولی ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہے، نبی کی فراست سے آگے کون؟ وہ فوراً وہ ہیرے کی طرف یہ ہاتھ بڑھانے والے تھے، جبرائیل امین آئے، آ کر ہاتھ پکڑ کر انگار کے ڈلے پہ لگایا، حضرت موسیٰ لے کے فوراً منہ میں ڈال لیے، فوراً چھڑا لیا گیا، کہا کہ ہاں یہ بچہ معصوم ہے، بچہ عام بچے کی طرح ہے۔ فرعون سکون کی سانس لیا۔ حضرت موسیٰ کے زمان میں لکونت آ گئی، اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی بچایا۔ حضرت موسیٰ کی زمان میں لکونت تھی جو انہوں نے بعد میں ذکر کیا۔ بہرحال تو ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھنے لگے، آگے ہونے لگے، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، اب پختگی کو آگے، اب کہاں بچے رہے، اب کہاں قتل کر سکتے۔ آہستہ آہستہ ان کا تیور، ان کا انداز دیکھ کر کے فرعون سمجھنے لگا کہ بھائی جس کی مارنے کے واسطے میں سب کچھ کیا تھا وہ یہی ہے۔
50,000 معصوم بچے قتل کر دیے گئے. تو ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب یہ بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں علم بھی عطا کر دیا، وزڈم نبوت بھی عطا کر دیا، حکمت اور علم بھی عطا کر دیا اللہ رب العزت. اور حضرت موسیٰ بڑے پاورفل بھی تھے. کئی واقعات ان کے آتے ہیں، میں صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ اسباق اس کے اندر ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں شہر کے باہر یہ لوگ رہتے تھے، تو یہ ایک بار شہر کے اندر داخل ہوئے. شہر کے دروازے ہوتے تھے، ابھی بھی حیدرآباد کے اطراف بھی دروازے ہوتے ہیں، دیکھیے آپ ڈبیل پورا دروازہ، فلاں دروازے، یہ دروازے ہوتے تھے. شہر اس میں بند تھا. شہر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص ہے اور ایک وہ فرعونیوں کا، اس کے دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. یہ شخص بنی اسرائیل کا مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ جا کر کے چھڑانے لگے. چھڑاتے چھڑاتے اس کے اوپر ایک مکہ مارے. اتنا پاورفل ہاتھ، نبوت کا ہاتھ ہے، ایک مار میں گر کر مر گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے. بہرحال لوگوں کو پتا چلا نہیں چلا، بات آئی گئی ہو گئی. دوسرے دن پھر دیکھیں تو پھر وہ شخص اور دوسرے سے لڑ رہا ہے. پھر حضرت موسیٰ کو پکارا. حضرت موسیٰ نے کہا تیرا کام لڑنا ہے، میں کل ہی ایک کو مار دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری مغفرت فرما دی، میری گناہ کو معاف فرما دیا، اب کیا کرے گا. بہرحال علیہ الصلوۃ والسلام مدین پہنچے، بالکل نیا مقام، نئی جگہ، کیا کریں گے وہاں پر. اور اللہ سے دعا کرے کہ مالک اب یہ حالات یہاں پر میرے اپنے ملک میں تنگ ہو گئے، اب آپ فرمائیں میں نکل کے جا رہا ہوں. نکل کے چلے گئے. اب تیاری اور باقی ہے. جوان ہونا تھا، فرعون کے دربار میں، اس کے بغل میں، اس کے اپنے زیر سایہ آپ کو یعنی پرورش دے رہی ہے. اب اس کے بعد فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، فرمایا کہ ان قریب میرا رب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آگے بڑھے. اور آگے بڑھ کر سیدنا موسیٰ نے کیا کیا، ان بہنوں کی مدد کی اور ان کے ہاتھ سے ڈول لے کر کے خود پانی نکال کر ان کو دینے لگے. پانی جب نکال کر ان کو دیا، وہ بہنوں کو دیا، تو وہ بہنیں لے گئی. جلدی مل گیا پانی، لے کر گئی، اپنے والد کو بتایا. تو والد نے پوچھا کہ بیٹی ہمیشہ بہت دیر ہوتی ہے، جلدی لا لیے. والد کو انہوں نے بتایا کہ اباجان ایک بہت ہی شریف النفس اور انتہائی باحیا ایک بچے کو ہم نے دیکھا، نوجوان کو دیکھا جو ہماری مدد کیا اور پانی پلایا. والد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، والد کی کمزوری کی وجہ سے بیٹیاں آ کر کے لیتی تھی. والد صاحب نے کہا کہ وہ کون شریف بچہ تمہیں دکھ رہا ہے، انہیں بلا کر لے آؤ. وہ والد، وہ بچیوں کے والد کا نام شعیب تھا، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے. جب ان کو پتا چلا تو وہ حضرت موسیٰ کو بلا کر لے گئے. قرآن نے اس کے اندر ذکر کیا، یہ الگ مضمون ہے باضابطہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب کی بیٹی بلانے آئی تو قرآن کہتا ہے وہ اتنی باحیا تھی، اتنی باحیا تھی، تمشی علی استحیاء، قرآن فرمایا اس کی حیا کو لوگ نہیں، آسمان والا اس کی حیا کو دیکھنے لگا. یعنی عورت حیا کے دامن ہی میں خوبصورت لگتی ہے، یاد رکھیے. با حیا، اس کی چلت، اس کی پھرت، اس کی بات، اس کی چیت، شرم و حیا. یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آگے چل کر موسیٰ کو پیچھے چلو نہیں بتائی، بلکہ کہیں آپ آگے چلتے رہیے، جہاں کہیں مڑنا ہے میں پیچھے سے اشارہ کر دوں گی آپ مڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ عورت آگے چلتے رہے میں پیچھے سے مرد چلتا رہا تو پرابلم ہو. یعنی یہ حیا کے دامن کے ساتھ پہنچ گئے. گھر کو لے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ ہونہار کوئی نہ کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اب ان کی بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان انہوں نے ہماری مدد کی ہے، جب انہوں نے مدد کی ہے، یہ مسافر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی اجرت انہیں دے دینی چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اجرت تمہاری یہ ہے کہ تم یہاں پر سے اب تمہیں اجرت کے طور پر میری ایک بیٹی سے نکاح کر لینا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بیٹی سے نکاح کرا دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں یہاں پر 10 سال تک، 8 سال یا 10 سال تک ہماری بکریاں چرانا ہوگا. اللہ رب العزت کو کیا منظور تھا؟ ایک حضرت شعیب کے پاس تربیت پا رہے ہیں، دوسرے حفاظت بھی ہے، روزگار بھی ہے اور بیوی بھی ہے، پورا گھر جم گیا. حالت مسافرت میں تھی تو کیا کیا کام ہوا وہاں پر؟ ایک عفت اور عصمت
دوسری خدمت خلق، یہ ہمدردی، اللہ رب العزت نے دوسرا مدین بھی ان کا اپنا گھر بنا دیا 10 سال تک، 8 سال فرمائے تھے، 10 سال پورے تکمیل کیے. فلما قضى موسى الاجر وسار باهله، اور وہاں سے اب اپنی اہلیہ کو لے کر کے وہاں سے واپس ہوتے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کی وہ اہلیہ حضرت شعیب کی بیٹی کا نام صفورہ تھا، وہاں سے لے کر کے واپس ہو رہے ہیں. اب واپس ہوتے ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک عصا ان کو دیا، جو حضرت موسیٰ کا عصا کا مسلسل تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے. حضرت موسیٰ کا عصا اللہ نے عطا فرمایا تھا. وہ عصا کے بارے میں بڑی تفصیل ہے. حضرت آدم جنت سے آتے وقت لائے سو عصا تھا. وہ عصا کی شکل بتایا کہ وہ ایسی لکڑی تھی، اوپر 2 سینگوں کی طرح تھے. وہ عصا بہت کام. اللہ رب العزت نے فرمایا، سوال کیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ. حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ہی عصای، موسیٰ تم عصا سے کیا کرتے ہیں؟ قال اتوکأ بها واحش بها علی غنم، مولا کبھی تھک جاتا ہوں تو اس پہ آرام لے کر کے ٹیک کر کے ٹھہر جاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھڑاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں بہت سارے کام ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بہت سارے کام کیا تھے؟ جب اندھیرا ہوتا تو وہ اوپر کے جو سنگوں کی طرح لکڑی تھی وہ روشنی بن جاتی، کبھی پانی نکالنا ہوتا تو وہ رسی اور ڈول بن جاتا، کبھی وہ سکون آرام کے لیے بہت ساری حکمتیں. وہ جنت کی لکڑی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. بہرحال وہ لے کر کے آئے، راستے سے گزر رہے ہیں، رات میں اندھیرا ہو گیا. حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ، کڑکتی سردی ہے، اب وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں فرمایا کہ وہ دور پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ کو ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ آگ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں وہ آگ لے کر آؤں گا تاکہ یہاں ایک روشنی اور ہمارے لیے ایک یعنی راستہ بن جائے. تو وہ آگ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پہاڑ پر چڑھے. تو وہ جو شعر ہے کہ آگ لینے کو گئے پیمبری مل گئی، وہ آگ لینے کے لیے چڑھے اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. فرمایا فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ تم جس وادی پہ آئے ہیں اپنی جوتیاں اتار کر آؤ، یہ مقدس وادی ہے. اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گفتگو، اللہ رب العزت سے بات ہوئی، اللہ رب العزت نے پوری تفصیل سمجھائی. اب آخری بات پہ میں اپنے بالکل اختتام پہ پہنچ رہا ہوں. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، بڑا کیا تھا، اس مقصد کو بیان فرمایا کہ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اب تمہیں موسیٰ جانا ہوگا. فرعون بہت ظالم ہے، بہت خطرناک ہے، ظالم ہے، تمہیں اس کو ہماری طرف بلانا ہوگا. اب آپ کو کیا خیال ہو رہا ہوگا؟ 50,000 بچوں کا قاتل، اس سے پہلے کئی عورتوں کا قاتل، اتنے لوگوں کو ختم کرنے والا، اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، کیسی نفرت آپ کو آ گئی ہوگی. اس نفرت کے ساتھ آپ کیا سمجھ رہے ہوگے؟ اب فرعون علیہ السلام جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمندر میں غرق کر دیں گے. ابھی نہیں، اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہیں اب جانا ہے اور جا کر کے فرعون کو ہماری بات پہنچانا ہے. اور کیسے پہنچائیں گے بات؟ فرمایا اذهب انت واخوک. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے اللہ رب العزت تمہیں جا کر کے فرعون کو بات پہنچانا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا رب العالمین میری زبان میں لکونت ہے، مجھے بات نہیں کرنا آتا، مجھے اپنی ہمت کے لیے ایک اور بھائی چاہیے، میرے بھائی ہیں ہارون، ان کو میرے مددگار بنا دیجئے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا، ہم تمہارے بھائی کو یعنی ہارون کو تمہارا ساتھی بنا دیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر لوگ مجھے نبی کیسے مانے، کیا نشانی ہے؟ فرمایا یہ تمہارے ہاتھ کا عصا، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے ہاتھ چمکدار بن جائے گا، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. جا کر کے تو پورے آزما لیے، بھائی کو ساتھ لیے. تو اس کے بعد بلایا اللہ رب العزت نے، فرمایا کہ دیکھو اب جا رہے ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ ہمارے ہر مخالف کو بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، بڑی اجھڑ پنے سے پیش آتے ہیں. اللہ رب العزت نے بڑی بات فرمائی. فرعون کوئی غیر نہیں ہے، فرعون بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سے. وہ ایک سرکش ضرور ہو گیا ہوگا، شیطان نے اسے بھٹکا دیا ہوگا. تو اب کیا کرنا ہے آپ سنیے. فرعون جیسے ظالم کے پاس حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو بھیج رہے ہیں. فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں مل کر جاؤ، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ. ولا تنیا فی ذکری،
اور ہمارے ذکر میں ہماری یاد میں کوئی سستی نہیں کرنا، مسلسل ہمیں یاد رکھنا، مسلسل اللہ کا ذکر سے کنیکشن اللہ سے بنائے رکھنا۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، اب یہاں سے نکل کر سیدھا فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون اب تک انتظار میں تھا، ان کا پیچھا پڑنا تھا انہیں قتل کرنے کے لیے، فرمایا اب تم انتظار مت کرو، ڈائریکٹ اس کے محل کو چلے جاؤ، کہیں رکنے کی ضرورت نہیں۔ اذهبا، دونوں جاؤ، کہاں پر؟ وہ ڈھونڈے گا، تم سیدھا پہنچ جاؤ اس کے پاس، اور پھر جا کر کیا کہو؟ ڈراؤ نہیں۔ فقولا له قولا لینا، اس سے بہت نرم بات کرو، اس سے بڑی انسانیت سے بات کرو، نرمی سے گفتگو کرو، بات کو سمجھاؤ۔ تو آپ بات سمجھ لیجئے، دعوت کا کام، ہر چیز کا کام، لوگوں کو سمجھانے کا کام نرمی سے ہونی چاہیے، محبت سے ہونی چاہیے، پیار سے ہونی چاہیے۔ سامنے والے کے جرم کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زبان کو استعمال نہ کیجیے، آپ کی دعوت اور آپ کے پاس رہنے والی امانت کو سامنے رکھ کر نرمی سے پیش آئیے۔ فرعون جیسے کے لیے، موسیٰ جیسے کو فرمایا کہ آپ نرمی اختیار کریے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، نرم بات کرنے کے دو فائدے ہو گئے، یا تو وہ تمہاری بات قبول کر لے گا یا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کو یہ دونوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون نے کیا کہا؟ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، انہوں دونوں نے کہا کہ اللہ ہم ڈر رہے ہیں کہ وہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، زیادتی نہ کرے، مار نہ دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر دعوت کا کام کرنے والے مبلغین اسلام، ان سب سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں، میرے سے بھی اسلام کی دعوت دینے والے آج بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب تم جاؤ فرعون کے سامنے ٹھہرو، تم دو ہی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کے فرعون کے سامنے ٹھہرنے کے لیے موسیٰ اور ہارون کو ڈرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ آج کے زمانے کے فرعون و حامان بھی اگر کوئی ہے، ظالم ہے، تو ان سے آپ نہ ڈرے، اللہ کا یہی حکم ہے، لا تخافا، تم نہ ڈرو، گھر میں بیٹھ کر نہیں، ان کے دربار میں جا کر، اور جب تم ان کے سامنے ٹھہریں گے دعوت کا کام کرنے کے لیے، اچھی بات پہنچانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں، میں تمہارے ساتھ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اننی معکما اسمع، میں ہی تمہارے ساتھ سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو جو دعوت کا کام کرتا ہے، جو اللہ کی بات پہنچاتا ہے، جو صحیح راستہ دکھاتا ہے، کتنا ہی بڑا ظالم سامنے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بات میں سن رہا ہوں اور تمہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک داعی اللہ، یہ دعوت کے کام کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھے، اسی وجہ سے آج مسلمان کو ہمت کرنی چاہیے، دنیا کے ہر انسان تک حق بات امانت سمجھ کر پہنچا دینی چاہیے، مانے نہ مانے، زبردستی اسلام میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، ہم زبردستی نہ کبھی کیے ہیں نہ کریں گے، حق بات پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے اچھے وہ لوگ ہو جائے، ہم سے اچھے وہ اللہ کے ماننے والے ہو جائے، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ تو پھر فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ اب اس کے بعد بہت ساری باتیں آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، اور پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بات بتایا اور کہا کہ بنی اسرائیل جن پر تم ظلم کر رہے ہو نا، وہ ہمارے ساتھ بھیج دو۔ پھر فرعون کے ساتھ جو بھی مکالمہ ہوا وہ تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد جادوگروں کو اس نے بلایا، وہ بھی تفصیلات پوری ہیں۔ میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔